السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ رمز عشق کا میرے پاس نیکسٹ ایپیسوڈ کا PDF نہیں تھا۔ اب جہاں سے میں PDF کلیکٹ کرتی ہوں وہاں سے مجھے اتنا سا ہی ملا ہے۔ میں اس کو 2 پارٹس میں کنورٹ کر دوں گی، مینس کے 2 ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں گی PDF میں، اور کوشش کروں گی کہ میں خود بھی PDF میں ہی ریڈ کر کے دوں، کیونکہ ایز اے آڈیو اگر میں ریڈ کرتی ہوں نا تو پھر مجھے تھوڑے سے ایشوز وغیرہ ہوں گے ریڈ کرنے میں، کیونکہ میں بیچ میں بریک وغیرہ بھی لینے پڑتے ہیں، کیونکہ اب تھوڑی سی مینس کے موسم کی وجہ سے تھوڑا سا گلا شلا خراب ہے، تو بریک وغیرہ لوں گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا میں نے کہاں پر سٹاپ کیا تھا اور کہاں نہیں۔ تو کوشش کروں گی میں آپ کو PDF میں ہی دے دوں، اور انتہائی عشق بھی انشاءاللہ میں جلدی سے آپ لوگوں کا کمپلیٹ کروا دوں گی۔ اس کے بعد پھر اس کا سیکنڈ سیزن سٹارٹ ہو جائے گا، امریکن مانسٹر، اور جو شدت یار ہے وہ بھی انشاءاللہ سٹارٹ کرنے والی ہوں یہ ختم کر کے۔ اور اس کے علاوہ عشق رومان شاہ ہے، میں نے بار بار کہا ہے آپ لوگوں کو کہ زویا علی شاہ نے فی الحال مجھے پرمیشن نہیں دی، فی الحال ان کے اپنے چینل پر اپلوڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ ان سے پرمیشن لوں گی، جب وہ اپلوڈ کر دیں گے سارا پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو میرے چینل پہ مل جائے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شہرام جلدی سے بہارے کی طرف بڑھا۔ شہرام نے جھکتے ہوئے اسے کندھوں سے تھامتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سیدھا کرتے بٹھایا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیتے رو رہی تھی۔ شہرام، ہمارا بچہ۔ بہارے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوا ہوگا بہارے، سب ٹھیک ہوگا۔ شہرام نے اس کے عارض پر ہاتھ جماتے نرمی سے کہا، مگر اس کی مضبوط بھاری آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بہارے نے روتے ہوئے اس کی شرٹ جکڑے زمین سے اٹھنے کی کوشش کی۔ شہرام سے گود میں اٹھاتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ بہارے اس کی شرٹ مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ شہرام اسے لیے بیڈ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ شہرام کے مضبوط قدموں میں اضطراب نمایاں تھا۔ بہارے کا رونا شہرام کے اعصاب ساکت کر رہا تھا۔ اسے بے حد نرمی اور احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے وہ بہارے پر جھکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس پر غصہ آ رہا تھا، اب اس کے رونے پر اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ بہارے، کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ شہرام نے اس کے پیٹ پر نرمی سے ایک ہاتھ رکھتے دوسرا اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے پوچھا۔ شہرام، کل سے موومنٹ نہیں ہو رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے موومنٹ ہوئی تھی، اب دیکھو ہو رہی ہے موومنٹ۔ میں نے زمین پر ہاتھ رکھ لیے تھے، میرا پیٹ زمین نہیں لگا، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے ہمارے بیٹے کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ بہارے نے اپنے اوپر جھکے شہرام کی شرٹ پکڑتے ہچکیوں سے کہا۔ شہرام نے گھبراتے ہوئے بہارے کے پیٹ پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ شہرام، ہو رہی ہے نا موومنٹ؟ بہارے سسکتے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ چیک کر رہا ہوں بہارے۔ شہرام نے اس کے پیٹ پر جلدی سے ہاتھ رکھے بچے کی موومنٹ چیک کرنے کی کوشش کی، جو اسے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ شہرام نے اس کے آنسو انگوٹھے کے پوروں سے صاف کرتے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، مگر موومنٹ فیل نہیں ہو رہی۔ بہارے شہرام کی شرٹ جکڑے ہذیانی روتے ہوئے بولی۔ شہرام نے اس کے رونے اور اس کی بات پر لب کھینچتے گہرے سانس لیے تھے۔ وہ اچھا خاصا گھبرا گیا تھا، اب خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ آج آئزل کو ڈراپ نہ کرنے جاتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اگر اس کے بچے کو کچھ ہو گیا تو وہ اس سے آگے کا سوچ کر ہی وہ درد اور اذیت میں جلا تھا۔ شہرام نے نرمی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے جھکتے ہوئے اپنے لب بھی اس کے پیٹ پر نرمی سے رکھے۔ شہرام کے لبوں کا نرم لمس اپنے پیٹ پر محسوس کرتے وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر سسکاریاں بھر کر رونے لگی تھی۔ بہارے، کیا ہوا ہے؟ درد ہو رہا ہے کیا؟ شہرام نے سیدھے ہوتے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ درد نہیں ہو رہا، مگر موومنٹ نہیں ہو رہی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہارے نے سسکتے ہوئے کہا۔ شہرام نے گہرے سانس لیتے پریشانی سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ اسے اب گھٹن سی ہو رہی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکے تھے۔ یہ بچہ اسے جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ شہرام نے گہرا سانس لیا
لیتے اپنا مضبوط آہنی ہاتھ پھر سے بہارے کے پیٹ پر رکھتے موومنٹ چیک کی۔ یکدم اسے موومنٹ فیل ہوئی۔ شہرام نے گہرا سانس لیتے مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ آنکھیں انگلیوں سے مسلی اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسلی۔ اسے اچھی خاصی موومنٹ محسوس ہوئی تھی۔ بہارے بھی اب آنکھیں میچے پرسکون ہوئی تھی۔ شہرام گہرے سانس لیتے بہارے کے پیٹ پر ہاتھ رکھے کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ جو ابھی ہوا وہ سوچ کر ہی اس کا مضبوط دل کانپ رہا تھا۔ شہرام کی آنکھوں کی نمی کے ساتھ سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا بچہ آج اس کی وجہ سے تکلیف میں آیا۔ اس کا خود پر اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ بہارے نے آنکھیں کھولتے ایک نظر شہرام کو دیکھا، جو سرخ نم آنکھوں سے اسے کافی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ بہارے نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹاتے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے لمبے سلکی بال جوڑے میں لپیٹے تھے۔ وہ شہرام سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ شہرام کی سرد سرخ نظروں پر اس کے چٹکتے اعصاب مزید بھاری ہو رہے تھے۔ وہ اسے جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے ایسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ عائزل کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ آخر وہ اسے کیوں چھوڑنے گیا؟ بہارے نے گہرا سانس بھرتے اپنے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اپنے اندر اٹھتے اضطراب پر قابو پانے کی ناکام سعی۔ یہ سوال اس کی بے چینی اضطراب میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی مانند دہک رہی تھی۔ چلو بہارے، ہاسپٹل چلتے ہیں، چیک اپ ہو جائے تو بہتر ہے۔ شہرام نے اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھتے سنجیدگی سے کہتے اس کے ہاتھ نرمی سے تھامے سہلائے تھے۔ مجھے نہیں جانا ہاسپٹل، میں ٹھیک ہوں۔ بہارے نے اپنے ہاتھ چھڑواتے اپنی سلکی بالوں کو پھر جوڑے میں لپیٹتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ لہجے میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ اپنے پیٹ میں بیبی کی موومنٹ وہ بھی فیل کر چکی تھی، بلکہ بہت تیزی سے فیل ہو رہی تھی، اس لیے اسے اطمینان ہوا تھا، مگر شہرام سے ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ شہرام نے اس کے نروٹھے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ نروٹھے انداز میں اپنے لب کاٹتے دوسری طرف دیکھتے ہلکی ہلکی سسکیاں بھر رہی تھی۔ بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں، ناک، آرس گلابی ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں لگا کاجل ہلکا سا پھیل چکا تھا۔ بلو ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا تیار ہوئی وہ سمجھ چکا تھا۔ جب تک اس کا پیٹ واضح نہیں ہوا تھا وہ روز رات کو کمرے میں اسے مختلف نائٹی پہنے سرخ گلاب بنی نظریں جھکائے ملتی تھی۔ پہلے اس کی شدتوں کی قربت سے دور بھاگتی تھی، اب وہ ہر لمحہ کمرے میں اس کے ساتھ لپٹتے اس کی قربت میں رہتے اس کی شدتیں سہنا چاہتی تھی۔ ان 7 ماہ میں وہ اسے ایسے ہی تیار ملتی تھی، اس کی پسند کے کپڑوں نائٹی میں ملبوس۔ رات رات بھر وہ اس کے ساتھ لپٹی رہتی تھی۔ وہ اس کی شدید محبت سے واقف تھا۔ وہ یہ سب کچھ صرف اسے اپنا بنائے رکھنے کے لیے کرتی ہے، اس لیے اسے لے کر ضرورت سے زیادہ پوزیسو تھی، بلکہ بہت زیادہ تھی۔ عائزل کے علاوہ بھی اس کا کسی دوسرے عورت سے بات کرنا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شہرام نے گہرا سانس لیتے اس کے ہاتھ تھامے، جسے اس نے اب کی بار جھٹکے نہیں تھے۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر پھر سے آرس کا حصہ بنے تھے۔ سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ نظریں چکائے وہ رو رہی تھی۔ کھانا کھایا ہے تم نے؟ شہرام نے اس کے ہاتھ تھامتے نرمی سے پوچھا۔ نہیں کھایا، میں شام سے تمہارے لیے کھانا بنا رہی تھی شہرام، تمہاری پسند کی ڈشز بنائی، اتنا تیار ہو کر تمہارا انتظار کر رہی تھی، مگر تم ڈاکٹر عائزل کے ساتھ۔ وہ اتنا کہہ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ شدت غم سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے بہارے؟ شہرام نے اس کے پیچھے یوں رونے پر لب بھینچتے پوچھا۔ کیسے اعتبار کروں؟ اگر تم پر اعتبار کر لیتی ہوں، ڈاکٹر عائزل پر کیسے اعتبار کروں؟ وہ تم سے محبت کرتی ہے، یہ بات میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے اس سے انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے وہ تمہیں مجھ سے چھین نہ لے شہرام۔ وہ ایسا کر بھی سکتی ہے؟ تم مجھے اسے شادی کرنے کی دھمکی دے چکے ہو، بتاؤ کیسے یقین کروں تم پر؟
بہارے شدت گریہ سے روتے ہوئے سوال کیا۔ وہ صرف دھمکی تھی بہارے۔ شہرام کا لہجہ بے انتہا سنجیدہ ہوا۔ تم نے بولا تھا کہ تم اس دن اسے شادی کر بھی لیتے، مگر مجھے تھپڑ مار کر تم نے اپنا ارادہ بدلا تھا۔ یہ لفظ میرے دل میں سوئیوں کی مانند چبھتے ہیں۔ شہرام، تمہاری محبت صرف جنون دکھانے کی حد تک تھی۔ تم نے مجھ سے بے وفائی کرنے کا کیسے سوچا؟ کیسے سوچ سکتے ہو؟ سزا دیتے، مجھے سخت سزا دیتے، میری طرح مجھے بے اتنائی کی مارتے، مجھ سے لا تعلق ہو جاتے، مگر اس عائدل سے نکاح کرنے کا نہ سوچتے۔ بہارے نے بھیگے شکوہ کنا آنکھوں سے شہرام کو دیکھا تھا۔ شہرام جھنجھلاتے ہوئے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ نظروں کے سامنے وہ طوفانی بارش والی رات آئی تھی۔ شہرام نے اپنی پریشانی سے انگلی سے اپنی کنپٹی سہلائی تھی۔ شہرام نے اپنی شرٹ کا کالر جھنجھلاتے ہوئے ٹھیک کیا تھا۔ وہ بہارے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ شہرام کی نظریں چرانے پر بہارے کے سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے روتی تھی۔ شہرام اس سے کچھ چھپا رہا تھا۔ اس کی سکس سینس اسے ہمیشہ یہی کہتی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں بار بار ایسے روتی ہو؟ شہرام اسے یوں ماتم زدہ انداز میں روتے دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ وہ اسے ویسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے اس کنڈیشن میں ایسے روتے دیکھ کر بہت مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ اسے جرمنی بھیج دو، اسے ہر تعلق ختم کر دو، بہارے نے اپنے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہچکی لیتے کہا۔ وہ اسے ایک بار اور عائدل کے ساتھ دیکھتی تو تڑپ کر مر جاتی۔ شہرام بہارے کے مطالبے پر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ شہرام کی خاموشی پر بہارے سلگ کر کوئلہ بنی تھی۔ جانتی ہو تم یہ نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے ہاسپٹل کا آنرز ایک ملینر کانٹریکٹر انجینئر جو اتنا بااثر ہے، وہ شہرام خانزادہ بہت مجبور ہے۔ ایک لڑکی کو واپس جرمنی نہیں بھیج سکتا کیونکہ وہ اس لڑکی کی شکوہ کنہ نظروں سے شرمندہ ہوا پھرتا ہے۔ بہارے شہرام کی خاموشی پر طنزیہ بولتے ہوئے ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اسے یکدم چکر آیا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ شہرام نے بیڈ سے اٹھتے ہی اسے جلدی سے باہوں میں بھرا، ورنہ وہ گر جاتی۔ بہارے نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے خود سے دور چھٹکا تھا، مگر وہ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ جو تم چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا۔ وہ جرمنی چلی جائے گی، مگر تمہارے لبوں سے آئندہ ڈاکٹر عائدل کا نام نہ سنوں، کبھی بھی نہیں۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے اسے چھوڑتے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ بہارے دیوار میں سمائے اس کے سرد چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں عجیب سی کاٹ، عجیب سی پریشانی تھی۔ وہ اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ بہارے نے اپنے شبنمی لہجے پر قابو پاتے بےتابی سے پوچھا۔ اس کا اس ٹائم کہاں جا رہا تھا؟ اسے باہر جاتا دیکھ کر اس کے اعصاب چٹکے تھے، جیسے مورے کے پاس جا رہا ہوں۔ تمہارے علاوہ اس حویلی میں میرے اور بھی رشتے ہیں، میری لالا، میری بہن، میری مورے، یہ سب بھی مجھے تمہاری طرح بہت عزیز ہے۔ مورے کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں ان کے پاس ہی رکوں گا۔ اس کی آواز میں شبنم اور اضطرار محسوس کرتے اس نے بنا پلٹے ہی کہا تھا، درخشا کے ہاتھ کھانا بھجوا رہا ہوں، کھا لینا۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، مگر میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ شہرام نے سرد انداز میں کہتے ایک نظر اس کے لرزتے وجود پر ڈالی۔ دوسرے ہی پل وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے پر بہارے نے اپنے لب بری طرح کاٹتے ہوئے اپنے بہتے آنسو بہت بے دردی سے اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ اپنے کانوں میں پہنے ٹاپس اتار کر اس نے زمین پر پھینکے تھے اور اپنے ہونٹوں پر لگی لپسٹک ہاتھوں سے بے دردی سے صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اسے یہ لباس اتارنا جو اس نے شہرام کے لیے پہنا تھا۔ عابیر ابھی نہا کر نکلی تھی۔ وہ اس وقت ریڈ کلر کی خوبصورت گرم نفیس پٹھانی فراک میں ملبوس تھی، جس پر بلیک اینڈ ریڈ کلر کی گرم شال تھی۔ اس کی آنکھوں میں رت جگہ کی سرخیاں نمایاں تھیں۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی۔
شاور لیتے ہوئے وہ روتی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس ٹائم گلابی ہو رہی تھی۔ عابر نے اپنے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کا فون بجنا شروع ہو چکا تھا۔ براق کا نمبر دیکھ کر اس نے بےتابی سے اٹھایا تھا۔ ہیلو براق جان، کیسے ہیں آپ؟ اسے کل رات سے بخار تھا۔ وہ کل رات سے اسی کے لیے پریشان تھی۔ اب تو باقاعدہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ آبی جان، براق نے کی رونے کی آواز سن کر عابر مزید پریشان ہوئی تھی۔ آبی جان میرے پاس آ جائیں، ورنہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا آبی جان۔ وہ فون پر بری طرح رو رہا تھا۔ عابر اس کی بات سنتے تڑپ اٹھی تھی۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو براق میری جان؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ عابر کے لہجہ شدت سے بھیگا تھا۔ آبی جان ایسے ہی ہوتا ہے، مورے کو بھی ایسے ہی بخار ہوا تھا، دادو کو بھی ایسے ہی بخار ہوا تھا۔ وہ چلے گئے اللہ کے پاس، میں بھی چلا جاؤں گا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ براق اب ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ لیکن براق، میں کیسے ادھر آ سکتی ہوں؟ عابر نے اپنے چھلکتے آنسوں پر قابو پاتے لب کاٹتے کہا۔ ٹھیک ہے، مت آئیں۔ میں اب کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اور نہ ہی میں دوائی کھاؤں گا۔ میں بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، پھر آپ بھاگتی آنا، مگر میں آپ کو نہیں ملوں گا۔ براق غصے سے روتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ عابر نے دل پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے براق کا نمبر ڈائل کیا۔ جواب آف جا رہا تھا۔ عابر نے 2-3 مرتبہ اس کا نمبر ڈائل کیا، جو آف جا رہا تھا۔ عابر کی آنکھوں سے آنسو دریا کی طرح بہے تھے۔ عابر بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے سر دونوں ہاتھوں میں گرا چکی تھی۔ براق کا رونا، براق کے لفظ اس کا دل چیر رہے تھے۔ عابر لب کاٹتے فون ہاتھ میں پکڑے ٹہلنے لگی۔ اس نے پریشانی سے کچھ سوچتے دارم کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو دارم بھائی، آواز پر وہ ہچکچاتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ میں نے آپ کو براق کے لیے فون کیا، اس کا نمبر بند تھا، وہ رو رہا تھا۔ عابر نے لب کاٹتے آہستگی سے کہا۔ عابر کے لہجے میں شبنم محسوس کرتے دارم نے اپنے لب بری طرح بھینچے تھے۔ براق کی طبیعت واقعی میں بہت خراب ہے، اور وہ رات سے آپ کو یاد کرتے رو رہا ہے۔ آپ اسے یہاں لے آئیں۔ عابر نے عجلت میں پریشانی سے دارم کی بات کاٹی۔ میں اسے وہاں لا سکتا ہوں عابر، مگر میں اسے لاؤں گا نہیں، کیونکہ مجھے رات سے احساس ہوا ہے وہ آپ پر ڈپینڈ کرنے لگا ہے۔ وہ آپ کے لیے بہت حساس اور بہت پوزیسو ہو گیا ہے۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرنے لگا ہے جتنی اپنی ماما سے بھی نہیں کرتا تھا، اور مجھے اس کا آپ کے لیے اتنا حساس ہونا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دارم خان کی آواز سرد سپاٹ تھی۔ لیکن صرف وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میں بھی کرتی ہوں۔ عابر دارم کی بات پر فون پر رو دی تھی۔ آئی تھنک یہ محبت نہیں ہے، وقتی اٹریکشن ہے، یا شاید آپ کے لیے دل بہلانے کا ذریعہ، اور میرا بیٹا کسی کے دل بہلانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ میری سچی بے غرض محبت کو اٹریکشن دل بہلانے کا ذریعہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ عابر اس کی بات پر غصے سے چیخی تھی۔ اچھا، پھر مجھے بتائیں، وہ رات سے آپ کو بلا رہا ہے، آپ کیوں نہیں آئیں؟ وہ رات سے بخار میں تپ رہا ہے، نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کو پکار رہا ہے۔ آپ اس کی پکار سنائی دی؟ دارم نے سرد لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اس کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہوتی تو آپ ضرور آتی۔ یقیناً آپ رات کو سکون سے سو گئی ہوں گی، مگر میں اور میرا بیٹا نہیں سوئے۔ وہ ساری رات آپ کو پکارتا رہا، اور میں بے بسی سے اس کی پکار سنتا رہا۔ دارم فون پر سرد سپاٹ لہجے میں مخاطب تھا۔ میں بھی نہیں سوئی۔ عابر گہرے سانس لیتے چیخی تھی۔ میرے پاس صرف میرا بیٹا ہی ہے، اور کچھ نہیں، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں، میں اسے سمجھا لوں گا۔ اپنی ماں اور دادی کے بغیر رہنا سیکھ چکا ہے، وہ آپ کے بغیر بھی سیکھ لے گا۔ وہ سرد انداز میں کہتا فون بند کر چکا تھا۔ عابر نے گہرے سانس لیتے اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔
ड्रेसिंग रूम से अपनी चादर लेकर इसे ओढ़ती हुई वो अपना सेल फोन पकड़ते तेजी से कमरे से बाहर निकली थी। असफन यार खान अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आबिर को बेताबी से फोन पर रोते हुए बात करता देखते सिगरेट सुलगाए इस्तरारी अंदाज में बैठा स्क्रीन को सर सुर्ख आंखों से देख रहा था। वो किससे बात कर रही थी और क्या बात कर रही थी वो नहीं जानता था, मगर वो रात से ही बेचैन थी। सारी रात करवटें बदलते उठते बैठते इसे बार बार मोबाइल चेक करते देखा था। इसके आंसू इसकी बेचैनी इसके लिए नहीं थी। असफन अपनी बीवी के हर रंग से वाकिफ था। हेजल ग्रे आंखों में इसके लिए तड़प नहीं रही थी। वो इसकी बेचैनी देखते सारी रात सिगरेट फूंकता रहा, जैसे असफन यार पर हराम हो चुकी नींद असफन यार पर हराम हो चुकी थी। अपनी बीवी के गिर्द एक 7 साल का बच्चा भी गवारा नहीं था। इसके दिलो दिमाग पर असफन यार खान को अपनी हुकूमत चाहिए थी। इसे खुद पर चादर लपेटते देखकर असफन यार खान ने सिगरेट लबों से लगाकर उंगलियों के पोरों से मसला था। लैपटॉप बंद किए इसने अपने फ़ोन से रुसीना खानम को कॉल मिलाई, और इतनी उजलत में वो इतनी सुबह आखिर कहाँ जा रही थी। असफन यार खान ये जानने के लिए पागल हुआ था। बाहर ब्लैक शिफॉन के फ्रॉक में मलबूस थी, जिसके सीने पर गहरी चुनटी थी। वो ज़्यादातर ऐसी ही ड्रेसिंग करती थी। सारे ड्रेसेस शहराम इसके लिए लाया था। इस तरह के फ्रॉक में इसका पेट वाजे नहीं होता था, और शहराम को बिल्कुल पसंद नहीं था वो यूं आया हो। इसलिए वो हवेली में भी सबके सामने बहुत बड़ी शाल अपने गिर्द लपेट कर रखती थी। वो लब काटते बेचैनी से कमरे में टहलते हुए इसका इंतजार कर रही थी कि दरख्शां दूध का गिलास लिए कमरे में दाखिल होती है। बहारे बाजी, आपके पैरों का मालिश कर दूं? दरख्शा ने दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए इसे टहलता देखकर पूछा। 8वां महीना स्टार्ट होते ही इसके पैरों में स्वेलिंग रहने लगी थी। नहीं, शहराम कर देगा, वही तो रोज करता है, बहारे ने खोए खोए अंदाज में कहा। सारा ध्यान शहराम की तरफ था। वो तब से अमीना खानम के कमरे में था। वो बहुत परेशान हो रही थी। अमीना खानम के दिल में इसे लेकर इतनी नफरत थी, इसे अंदाजा न था। शहराम आगे से नाराज है। वो अमीना खानम के कुछ कहने पर मजीद नाराज न हो जाए। वो शहराम को दूसरी शादी का ना कह रही हूँ। इसे कब से धड़का लगा हुआ था। अपना बेटे की आंखों का उदासी देखा है तो हमारा भी दिल करता है हम शहराम को अपना दूध का कसम देकर वही सब कुछ शहराम से करवाए जो असफन ने किया, और कुछ नहीं तो शहराम का दूसरा शादी करवा दे। इनके लफ्ज याद आते ही वो सुलग कर राख हो रही थी। बेचैनी से इसके पूरे वजूद का अहाता किए हुए थी। शहराम की दूसरी शादी वाली बात ही इसके हवास जैसे खोने लगती थी। वैसे बाजी, शहराम लाला आपसे बहुत मोहब्बत करता है। इतना कौन बीवी का खिदमत करता है। सारा हवेली का मर्द लोग सिर्फ अपना हक लेना जानता है, मगर इस तरह मोहब्बत और प्यार और खिदमत सिर्फ शहराम लाला ही कर सकता है। दरख्श की बात पर वो चौंकी थी। आंखों की शबनम में इजाफा हुआ था। कहाँ है तुम्हारा शहराम लाला? अपनी मूरे के कमरे में है। बहारे की आवाज़ शिद्दत से भीग उठी थी। हाँ भाभी, वो शहराम लाला अमीना खानम के कमरे में है। इनका पाँव दबा रहा है। इनका तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है इन्हें? ज़्यादा तबीयत खराब है? बहार ने लरसते लबों से सवाल किया। वो अमीना खानम को जवाब देकर पछता रही थी। अमीना खानम की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, शहराम इससे नाराज़ ना हो जाए। सारे डर खौफ वहम एक बीवी की तरह सता रहे थे। सारी सोचें किसी ऑक्टोपस की तरह इसके असाब के साथ लिपटी हुई थी, जिसे जैसे पागल कर रही थी। बहारे गहरे सांस लेते बेड पर बैठकर सर दोनों हाथों में गिरा गई। अब इसका ज़रा ज़रा सी बात पर दिल लरसने लगता था। वो कभी किसी बात से डरी नहीं थी, मगर शहराम से मोहब्बत होने के बाद वो हर चीज़ से डरने लगी थी। मोहब्बत औरत को नहीं मोहब्बत औरत को कहीं का नहीं छोड़ती। इसे अंदाज़ा हुआ था, काश शहराम इससे ऐसी मोहब्बत न करता जो एक मर्द कर ही नहीं सकता। शायद वो गलत थी। अब वो भी सिर्फ एक आम मर्द था। बाहरी चेहरा हाथों में छिपाए सिसक उठी थी। वो अमीना खानम को कभी जवाब न देती। शहराम आइजल के साथ है, वो इस वक्त अपने हवास में नहीं थी। अमीना खानम की बात पर इसका ज़ब्त छूट गया था। इनके लबों से शहराम की दूसरी शादी वाली बात बर्दाश्त नहीं हुई थी।
مگر اب پچھتا رہی تھی، امینہ خانم کی وجہ سے نہیں، صرف شہرام کی وجہ سے۔ شہرام کی محبت، شہرام کی ناراضگی بے اتنائی اس کے لیے بڑی معائنے رکھتی تھی۔ اس کی ناراضگی بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جسم کی عمارت اندر سے ٹوٹ کر جھڑنے لگی تھی۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ زرخشا نے اسے ایسے بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ تم جاؤ یہاں سے، بہارے نے اس کے چہرہ اوپر کرتے اس کی طرف ایک نظر دیکھتے کہا۔ بھابھی دودھ ضرور پی لینا، لالا نے سختی سے ہدایت کیا ہے۔ درخشا کی بات پر بہارے کی آنکھوں میں شبنم بڑھی تھی۔ کہ تمہیں تمہارے لالا نے کہا ہے؟ بہارے نے بھیگتے لہجے میں کہتے ہچکی بھری تھی۔ جی انہوں نے بولا ہے میں آپ کو یہ دودھ پلوا کر آؤں، اب دودھ پینا ہمیں نخرہ کرتا ہے۔ درخشا کی بات وہ بھیگی آنکھوں سے یکدم مسکرائی تھی۔ یہ نخرے تو میں صرف اسی کو دکھاتی ہوں، اس کے بغیر تو میں آرام سے دودھ پی لیتی ہوں، کھانا کھا لیتی ہوں۔ بہارے شبنمی لہجے میں بولتے ہلکا سا ہنسی تھی۔ کیا باجی؟ درخشا نے اسے روتے ہنستے دیکھا تو دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ آنسو اور مسکراہٹ کا میل سمجھ نہیں آیا تھا۔ کچھ نہیں، تمہارا لالا نے اگر پوچھا میں نے دودھ پیا یا نہیں تو تم کہہ دینا میں نے دودھ نہیں پیا، بہارے نے روحانسے لہجے میں منہ بناتے کہا۔ درخشا کو بہارے کے انداز پر ہنسی آئی تھی۔ وہ سچ میں شہرام کی شہزادی تھی، یہ بات پوری حویلی جانتی تھی۔ ٹھیک ہے باجی، جیسا آپ کہو۔ درخشا بہارے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے چلی گئی تھی۔ تمہارے بغیر کھانا آج کھا لیا ہے مگر دودھ نہیں پیوں گی، بہارے روحانسے لہجے میں شہرام کے شکوہ کناں لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے کمبل خود پر لپیٹا تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب تک وہ ستمگر کمرے میں نہ آ جاتا اسے نیند کہاں آنی تھی۔ بے چینی سے کروٹ لیتے کب اس کی آنکھ لگی سے پتہ ہی نہ چلا۔ بہارے کی رات کو آنکھ کھلی تو شہرام اس کے پاس بیڈ پر سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نرمی سے اس کے پیٹ پر لپٹا تھا۔ بہارے نے کمرے کی جلتی مدھم روشنی میں بھیگے نگاہوں سے شہرام کو دیکھا جو سوتے ہوئے بھی لب کھینچے ہوئے تھا۔ بہارے کی آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر لپیٹتے دیکھ کر بہارے لب دانتوں تلے دبائے مسکرائی تھی۔ وہ اس سے ناراض ضرور تھا مگر وہ اس سے دور ہو کر سو نہیں سکا تھا۔ روز کی طرح وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر ہی سویا تھا۔ بہارے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس نے زران کی طرف شہرام کی طرف رخ پلٹے سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہارے نے اس کی ناک کی ٹپ پر انگلی رکھتے اس کے انابی لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ اب وہ بہت نرمی سے اپنی انگلی اس کی برہنہ چٹانی سینے پر پھیرتے اس کے خوبرو طلسماتی نقوش کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام کی مغروریت سے بھری نقوش کو دیکھ کر بہارے کی آنکھیں چلنے لگی تھی۔ تمہارا مرد اتنا خوبصورت ہے، اس کو اپنا خوبصورتی اداؤں میں باندھ کر رکھا کرو۔ جس دن تمہارا جگہ کسی دوسری عورت کو دے دیا تم سر پکڑ کر روئے گا۔ بہارے کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے اس کے شفاف رخسار کا حصہ بن رہے تھے۔ روزینہ خانم کے لفظ آج بھی اس کے سماعتوں میں گونجتے اسے بے چین کر دیتے تھے۔ اپنی غلطیوں کا احساس شدومت سے ہوتا تھا۔ اسے اپنے شوہر کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے حقوق اس کا استحال نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے ہاسپٹل میں اپنا رشتہ چھپانے کے لیے شہرام کو فورس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہیں نہ کہیں اس نے خود شہرام کو دوسری لڑکی کی طرف دھکیلا تھا اور آج وہ سزا بھگت رہی تھی۔ ڈاکٹر آئزل اس کی زندگی کا نائٹ میئر بن چکی تھی جو 24 گھنٹے اس کے حواسوں پر سوار رہتی تھی۔ وہ شہرام کو کسی صورت کسی دوسری لڑکی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ بہارے نے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے اس کی گھنی بیئرڈ اور مونچھوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے تھے۔ وہ بہت نرمی سے اس کے گال، اس کی ناک کی ٹپ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ آئی لو یو شہرام، تمہاری بہارے تم سے محبت نہیں عشق کرتی ہے۔ بہارے نے اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھتے مدھم سے سرگوشی میں کہا۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے سینے میں سمائے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بہارے کی آنکھ کمرے میں کھٹپٹ سے کھلی تھی۔ بہارے نے نیند کی خماری سے مشکل سے آنکھیں کھولتے شہرام کو دیکھا جو ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وہ آف وائٹ سلیو لائننگ شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس تھا۔ چہرہ سرد اور سنجیدہ تھا۔ بہارے اس کے سرد و سپاٹ چہرے اور اتنے
और इसे इतना तैयार देखकर बेड से उठते जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी। शहराम, तुम कहाँ जा रहे हो? बहारे ने इसके करीब जाते पूछा। वो सफ़ेद शर्ट में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। बहारे की सुनहरी आंखें इसके तिलस्माती नकोश पर अटकी थी। ये हॉस्पिटल जाने का वक्त है, वहीं जा रहा हूँ। और कहाँ जाना है मुझे? शहराम संजीदगी से कहते अपने कफलिंग्स लगाने लगा। इसकी तरफ एक नज़र नहीं देखा, वरना वो सुबह इसे देखते ही पहले अपनी बाहों में भरकर इसकी पेशानी पर लब रखता था और फिर इसे डीप किस करता था। बहारे इसका सर सपाट चेहरा देखकर रुहासी हुई थी। लेकिन हॉस्पिटल मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल तैयार हो, मुझे उठाया भी नहीं। बहारे ने अपनी भीगी आंखें इसके सर सपाट चेहरे पर गाड़ते कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम्हें नहीं उठाया, और अब तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे। शहराम ने इसकी भीगी आंखों को एक नज़र देखते हुए हुक्मिया लहजे में कहा। क्यों? बहारे ने हैरानगी से इसे देखा था। क्योंकि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और तुम्हें घर पर रहकर आराम करना चाहिए। शहराम ने अब की बार इसकी तरफ देखते काफ़ी नरमी से कहा था। इसकी भीगी आंखें देखते लहजा खुद ब खुद नर्म हुआ था। लहजा नर्म था मगर आंखें सर सपाट था। आंखों के सड़पन पर काबू न पा सका था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी शहराम, मुझे नहीं लगता मुझे आराम की ज़रूरत है। बहारे जल्दी से बोलते इसके सीने पर अपने दोनों हाथ जमा गई थी। जिस वजह के लिए तुम हॉस्पिटल जाती हो, आज वो वजह वहाँ नहीं रहेगी। इसलिए अब सुकून से घर बैठो जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। शहराम इसके हाथ अपने सीने से हटाते संजीदगी से कहते अपना कोट बेड से उठाए पहना था। तुम्हें लगता है मैं इसलिए हॉस्पिटल जाती हूँ? बहारे के सवाल पर शहराम इसे जवाबन सवालिया निगाहों से देखा तो अपनी निगाहें फेर गई थी। मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है बहारे, तुम मेरा साया बनकर क्यों रहती हो। सिर्फ मैं नहीं, पूरा हॉस्पिटल जानता है। शहराम इसकी नजरें चुराने पर तंजिया मुस्कुराते हुए बेड पर बैठकर शूज पहनने लगा। तो फिर यूं कहो ना, तुम्हें मेरा वजूद चुभने लगा है, तुम्हें मुझसे इरिटेशन होती है। कभी तुम मेरा साया बनकर रहना चाहते थे, अगर आज मेरा साया बनना तुम्हें गवारा नहीं। बहारे ने शिकवा की न आंखों से इसे देखते शिकवा किया। शहराम इसकी बात पर इसे एक नज़र देखता अपने शूज पहनते इसके मुकाबल जा खड़ा हुआ था। मैं तुम्हारा साया बनना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारा साया ही बनकर रहता हूँ। जब से तुमने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है, खुद को मुझे सौंपा, इस दिन के बाद क्या कभी शहराम खानजादा ने तुम्हें अकेला छोड़ा? तुम्हारे वजूद से कभी लापरवाही अख्तियार की? शहराम ने इसे बाजू से नरमी से जकड़े अपने मुकाबल करते इसकी आंखों में आंखें डाले सवाल दागा था। नहीं, बहारे ने भीगे लहजे में बेख्तियार सर नफी में हिलाया। तुमने मुझे इन 7 माह में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दिया। मैंने नहीं किया। कितने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, वो मैंने छोड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं चाहती थी। मेरी साख को नुकसान पहुंचा, मेरी माली नुकसान भी हुआ, लाखों का नहीं करोड़ों का। मगर ये सब मैंने किसकी खातिर बर्दाश्त किया? शहराम के सवाल पर बहारे की आंखों में आंसू की नमी ने शिद्दत इख्तियार की थी। पछता रहे हो? बहारे ने भीगे लहजे में उल्टा सवाल किया। उसकी बातों का हमेशा की तरह गलत मतलब ली गई थी। नहीं, तुम्हारी बेतबारी देख देख देती है। शहराम इसके सवाल पर इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराया था। शहराम के इस्तेज़ाई अंदाज बहारे ने बुरी तरह अपने लब काटे थे। इन 7 माह में तुम्हारे साथ हॉस्पिटल गया, तुम्हारे साथ ही आया, फिर भी कल कल तुमने वो सब किया। तुमने कहा तुम अगर हॉस्पिटल फ़ोन न करती तो तुम्हें पता ही ना चलता। मैं आइज़ू को पिक एंड ड्रॉप देता हूँ। सिर्फ मुझे इतना बता दो, मैंने तुम्हारे बगैर कब अकेला हॉस्पिटल गया जिसे पिक एंड ड्रॉप देता रहा? शहराम के सवाल पर वो बिल्कुल खामोश हुई थी। यानी तुम्हारे नज़दीक में एतबार ज़रा भी एतबार के लायक नहीं? अगर मुझे 5 मिनट भी लेट हो जाए तुम ये तमाशा लगाया करोगी, इस तरह हॉस्पिटल फ़ोन किया करोगे? शहराम की सर्द आवाज़ ऊंची हुई थी। बहारे ने इसकी ऊंची आवाज़ पर गहरा सांस लेते अपनी आंखों की नमी पीछे की तरफ धकेली थी।
तुम्हारे फ़ोन कॉल पर मैंने 20 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय किया। रास्ते में कितनी बार एक्सीडेंट हुआ। सिर्फ दिलो दिमाग में यही टेंशन थी। तुम रो रही होगी। अपनी फिक्र कर रही अपनी फिक्र रही ही नहीं थी। जानता हूँ अब तुम कहोगी कि मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। शहराम ने इसके बाजू को नरमी से जकड़ा था। इसकी जरा सी सख्ती बर्दाश्त वो नहीं कर सकती थी। इसे डर था वो कहीं गिर ना जाए। वो उसे देखकर रो रही थी। शहनाम इसके बाजू को नरमी से छोड़कर इसे ड्रेसिंग टेबल से लगाते, इसके करीब होते इसके बहते आंसू अपने अंगूठों के पोरों से साफ किए थे। बहारे ने अपने दोनों हाथों से ड्रेसिंग टेबल जकड़ते इसके खुरदरे अंगूठों की नरमी अपने आरस पर महसूस करते इसके सर सपाट आंखों में देखा था। नहीं है क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र? वो फिर से भीगे लहजे में इसकी आंखों में देखकर सवाल कर गई। बच्चे की जितनी मर्जी फिक्र हो मर्द को, मगर इतनी केयर वही मर्द करता है जिसे अपनी बच्ची की माँ की भी फिक्र होती है। शहराम ने संजीदगी से कहते इसकी भीगी आंखों पर अपने लब नरमी से रखे थे। बहारे अपनी आंखें मीच गई थी। इसकी लबों की नरमी का लम्स इसके अंदर तक उतरा था। शहराम इसे दूर हुआ। वो आंखें खोलते सर नफी में हिलाते इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ते इसे अपने करीब कर गई। शहराम ने नरमी से अपनी शर्ट इसकी मुट्ठियों से छुड़वाते इसे थोड़ा सा दूर हुआ। मैं इतनी तेज ड्राइव करते मैं हवेली आया तो ये तमाशा देखने को मिला। बहारे माँ है वो मेरी। मुझे अपनी बीवी बच्चा अजीज है तो अपनी माँ भी अजीज है। मुझे कल बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरह तुम इनके सामने जुबान दराजी कर रही थी। मुलाजमों का ख्याल भी नहीं किया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शहराम ने इसे तासुब भरी निगाहों से देखते कहा। शहराम, उन्होंने मुझे ताने दिए थे। वो तुम्हारी दूसरी शादी का कह रही थी और तुम्हें लगता है कि मैं इनके कहने पर दूसरी शादी कर लेता? शहनाम ने लब खींचते तेज आवाज में इसकी बात काटी। नहीं मगर। बहारे ने अपनी भीगी आंखें रगड़ते नजरें झुकाई। बहारे, मर्द जब दूसरी शादी करता है तो इसके पास दूसरी शादी करने का एक ही जवाब होता है कि इसे खुदा ने इख्तियार दे रखा है। बस वो एक इस बात पर बात ही ख़त्म कर देता है। मगर जब वो इख्तियार रात होने के बावजूद अपना हक इस्तेमाल न करे तो इसका एक ही मतलब है, वो औरत से बेहद मोहब्बत करता है जिसकी ज़िंदगी में पहले से मौजूद है। वो उसके आंसुओं की खातिर इसे दुख न देने की वजह से सारी उम्र इस औरत से वफा करता है। क्या वजह होती है वो जो मोहब्बत जो इसकी औरत से करता है? शहराम ने इसकी मतूरम गुलाबी आंखों में देखते सर लहजे में कहा। बहारे की आंखों से मोती टूटकर आरस पर बरसे। मेरी मूरे के ताने सुन लेती बहारे। मेरे कमरे में आने के बाद मुझ पर चीखती चिल्लाती। मैं तुम्हारे कदमों में बैठकर तुम्हें मनाता जिस तरह हमेशा करता हूँ। मगर तुमने जो कल किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर मैं तुम्हें लेकर हसास हो सकता हूँ तो सोचो मेरे लिए बाकी रिश्ते कितनी अहमियत रखते होंगे। शहराम खान ज़्यादा अपनी बीवी के लिए पागल हो सकता है, इसके लिए इसके बाकी रिश्ते भी इसका जुनून है, इसका सब कुछ है। आइंदा ये सब नहीं होना चाहिए। मूरे के सामने तुम्हारी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। शहराम सर दंदाज में तंबी करते दरवाजे की तरफ बढ़ा था। तुम कहते हो तो तुम कहते हो तो मैं इनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। वो इसकी चौड़ी पुष्ट को देखते भीगे लहजे में बोली। वो इसे नाराज होकर जा रहा था। बहारे से बर्दाश्त नहीं हुआ था। शहराम ने इसकी बात पर मुड़कर इसे देखा। बहारे तेजी से इसकी तरफ बढ़ती इसका बाजू जकड़ गई थी। शहराम, मैं माफ़ी मांग लूंगी मूरे से, जैसे तुम कहोगे वैसे कर लूंगी। अगर तुम्हें मेरा चीखना चिल्लाना नहीं पसंद, मैं बिल्कुल तुम पर चीखूंगी नहीं, ना ही कोई नखरा दिखाऊंगी। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम्हारी मूरे मुझे कह रही थी। या तुम समझते हो जहाँ बात तुम्हें शेयर करने की आती है मैं अपना ज़ब्त खो देती हूँ? इसने सिसकी लेते अपनी आंखें रगड़ी। तुम्हें हमेशा नखरे दिखाए क्योंकि तुम उठाते हो, बचपन से उठाते हो। मगर अब नहीं दिखाऊंगी। जैसे तुम कहोगे वैसी बन जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मूरे चाहती हैं वैसी बन जाऊंगी। बहाने लब काटते इसके बाजू को जकड़ते अपनी शबनमी आवाज़ पर काबू पाते टूटे लफ्ज़ों से बोल रही थी। मुकाबिल का सड़पन इसकी रगों में बर्फ बनकर उतर रहा था। अगर तुम में कुछ बदलना हुआ तो इन 7 माह में बदल चुका होता। तुम्हारे नखरे उठाने का मतलब है तुम मुझे जैसी हो वैसे ही पसंद हो। मगर ये नखरा, ये बदतमीजी, चीखना चिल्लाना सिर्फ मुझ तक महदूद रहे तो मुझे पसंद है। खुद को बदलने से अच्छा है सिर्फ मुझ पर एतबार कर लो।
شہرام نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے چھڑوائے لمبے لمبے داغ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ارحان بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، جس پر بلیک لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے پہاڑوں پر واک کرنے گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے حویلی داخل ہوا۔ سردی کی شدت سے چہرہ سرخ و سفید ہو رہا تھا، آنکھوں میں رت چکی کی سرخیاں نمایاں تھی۔ نیند تو ویسے بھی نہیں آتی تھی، اور اس کمرے میں کیسے آ سکتی تھی جہاں اس دشمن جان کی خوشبو تھی۔ اس کی باہوں میں گزرے ہوئے قربت کے وہ لمحات تھے جو اسے رات رات بھر سونے نہیں دیتے تھے۔ اس کے جوان جذبے اسے رات بھر جگائے اس کے لیے سلگاتے رہتے تھے۔ ان 7 ماہ میں ایک بار بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ روز اسے دیکھتا تھا، وہ اس کے سامنے چادر میں لپٹی گاڑی سے اترتے اپنے کالج میں داخل ہوتی، مگر پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اگر بے رحمی کی کوئی زندہ مثال ہوتی تو وہ حور کا نام لے لیتا۔ اس کی بیوی حور خانزادہ اس کے لیے سچ میں بے رحم ثابت ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے کتنا تڑپ رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا اس بے رحم کو اس پر کبھی رحم نہیں آئے گا۔ وہ ساری عمر اس کی تو رہے گی، مگر اس کے پاس نہ رہے گی۔ وہ یوں ہی تا عمر تشنا رہے گا۔ ساری عمر کی بے قراری تڑپ قبول تھی، مگر اس سے دستبرداری قبول نہ تھی۔ وہ بھی حور کی طرح خود غرض اور ظالم تھا، اس کے لیے اسے اپنا بنا کر رکھنا تھا ساری عمر۔ اس بات سے وہ ارحام خانزادہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، چاہے آبلہ پائے جنونیت اور بے رحمی کے سفر میں دونوں کے بدن زخموں سے چور ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ارحام نے مردانے میں داخل ہوتے سگریٹ سلگائے لبوں سے لگایا۔ اپنی پریزے کے سامنے وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، اس لیے وہ مردانے میں کھڑے ہو کر گہرے کش لینے لگا۔ وہ ستمگڑھ بھولتی ہی نہیں تھی، اس کی یاد نے پھر سے سگریٹ پینے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور سلطان شاہ کو سگریٹ پینے والے مردوں سے سخت نفرت ہے۔ سلطان شاہ نے آج تک اسے سامنے سگریٹ نہیں پیا۔ اتنے ڈرتے ہیں حور سے کہ وہ آج تک پکڑے نہیں گئے۔ جب وہ سگریٹ پیتے ہیں تو ملازموں کی ایک فوج پہرا دیتی ہے، کہیں حور سلطان شاہ کو پتہ نہ چل جائے وہ سگریٹ پی رہے ہیں۔ نشا کے لفظ یاد کرتے وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ وہ سگریٹ پینے والے مردوں سے نفرت کرتی ہے، اس بات کا اسے اندازہ تھا۔ ارحام نے گہرا کش لیتے مردانے کے برآمدے سے بنے نظر آتے سرسبز پہاڑوں کو غور سے دیکھا تھا۔ پہاڑوں سے اوپر اترتی دھند نے اسے اندر تک اترتی جا رہی تھی۔ اپنی محرم کی قربت کی دیوانگی اسے اتنی بڑی سزا ملے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ اس نے اس کے ساتھ جو پہلی رات کیا وہ اس بات کی سزا اسے نہیں دے رہی تھی، بلکہ اس کی دیوانگی کی سزا دے رہی تھی۔ اس کی شدتوں اس کی قربت کو ایک شوہر کی شدید محبت سے نہیں چھوڑ رہی تھی، اسے اس کا ہوس گردان رہی تھی۔ مجھے آپ کی محبت نہیں لگتی، ہوس لگتی ہے۔ آپ کو میرے جسم سے محبت ہے جسے آپ محبت کا نام دے رہی ہیں۔ کتنی تلخ حقیقت تھی۔ اسے آج بھی اپنی محرم کے جسم کی بھوک تھی جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اتنی بھوک ہونے کے باوجود وہ پھر بھی کسی دوسری عورت کو نظر بھر کر نہیں دیکھتا تھا۔ آج بھی اسے ہی سوچ کر تڑپ کر مرنے والا ہو جاتا تھا۔ وہ آج بھی اس کا دیوانہ تھا، اس کے بدن کا، اس کی کمر کا، اس کی کمرے، اس کی خوبصورتی، اس کی قربت کا۔ اس کے بغیر رہنا عذاب تھا، اور یہ عذاب راتیں کاٹ رہا تھا۔ اس کی بے چین بے قرار نگاہیں اس کو دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ ان 7 ماہ میں یہی پہلی رات گزری تھی جو اس نے شاہ مینشن کے باہر نہیں گزاری تھی۔ اسے لے کر آج بھی وہی بہت حساس اور جنونی تھا، بلکہ یہ جنونیت پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ اچھا ہے تم میرے پاس نہیں ہو مسز ارحام خانزادہ، مجھے سہنا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، ہو جاتا۔ تمہارے لیے میری دیوانگی، میری جنونیت پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے۔ ارحام زخمی سا بولتا مسکرایا تھا۔ اس نے وہ چپ نکلوا دی تھی، اور وہ اس کی سیکیورٹی کو لے کر پریشان تھا۔ اسے کچھ نہ ہو جائے جب تک تو اس نے نازنین بائی کا خاتمہ نہ کر دیتا۔ اسے چین نہیں آنا تھا۔ وہ پاکستان میں نہیں تھی، ورنہ وہ اسے کچھ بھی کر کے دردناک موت دیتا۔ اسے لگتا تھا اگر حور کو کچھ ہو گیا وہ وقت پر نہ پہنچ سکا، اس لیے وہ رات بھر اس کے محل کے باہر گزار دیتا تھا۔ ارحام نے اب پریشانی سے سگریٹ نیچے زمین پر پھینکتے شوز کے نیچے مسئلہ تھا۔ یہاں ایک رات گزرنے پر وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے اپنے پرسنل گارڈز حور پر نظر رکھے ہوئے تھے، اسے پل پل کی اپڈیٹس مل رہی تھی،
मगर हूर के मामले में इसे अपने अलावा सुल्तान शाह पर भी भरोसा न था। वो गहरा सांस लेते जनान खाने के लाउंज में दाखिल हुआ तो परीजे और ज़ारान सोफे पर बैठे थे। ज़ारान परीजे से कुछ कहता हाई फाई कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम पापा। परीजे सोफे से उठते भागते हुए अरहाम के साथ लिपटी थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। अरहाम ने झुकते हुए इसे गोद में उठाया। पापा आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? परीजे ने नम आंखों से पूछते अरहाम के गालों पर हाथ जमाए थे। परीजे मेरी जान रो क्यों रहे हो? आंखों में आंसू क्यों है? अरहाम परीजे की भीगी आंखें देखते परेशान हुआ था। पापा मुझे रात को आपके बगैर नींद नहीं आती। मूरे भी मेरे पास नहीं होती। मामा भी आप नहीं लाते और पापा भी मेरे पास नहीं होते। आपने बोला था अब मामा मेरी मूरे होंगी, मगर मामा तो मामा बनकर भी नहीं है। वो नम आंखों से अरहाम को देखते निचला लब बाहर को निकाले मासूमियत से बोल रही थी। परीजे की मामा वाली बात पर वो तड़प कर रह गया था। परीजे मेरा बेटा, हवेली में कितने लोग हैं? जरान चाचू, शहराम चाचू, आबिर पुप्पो, बहारे पुप्पो, दादो सब तो है। अरहाम ने इसका हाथ चूमते इसकी नम आंखों पर अपने लब रखे। मगर पापा तो नहीं है ना मेरे पास। मुझे मामा पापा चाहिए। मुझे पापा के साथ सोना है। अगर मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी तो जरान चाचू कह रहे थे मुझे नींद नहीं आएगा और मुझे बुखार भी हो जाएगा। परीजे की बात पर जरान को एकदम खांसी का दौरा पड़ा था। अरहाम ने परिजय की तरफ नासमझी से देखते जरान को घूर कर देखा। वो लम्हों में सारी बात समझ गया था। लाला ये सब कुछ मैंने नहीं, डॉक्टर ने इससे कहा है। जरान ने अपनी घनी बीर्ड पर हाथ फेरते वजाहती अंदाज में कहा। मगर अरहाम की सर्द नजर पर वो परिजय को घूर कर रह गया था। जी पापा, जरान चाचू कह रहे थे ये डॉक्टर ने कहा है मामा पापा आज रात मेरे पास रुकेंगे ना? परिजय ने अरहाम के आरस पर हाथ जमाते पूछा। बेशक वो सब जरान के कहने पर कर रही थी, मगर इसकी आंखों में एक आस थी। मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी। इसके लफ्ज किसी और के थे, इसके जज्बात सच्चे थे। इस सब में इसकी मासूम बेटी सबसे ज्यादा इग्नोर हुई थी। गुल से भी वो पिछले 7 माह से नहीं मिली थी। वो भी इन 7 माह में हफ्ते में 2 बार हवेली में आता था। 2 घंटे बमुश्किल परीजे के साथ गुजार पाता था। परीजे की आंखों में देखते अरहाम ने इस बात में सर हिलाया। सच में पापा? परीजे ने खुशी से चहकते हुए पूछा। अरहाम इसके इतना खुश होने पर हंस पड़ा था। जी पापा की जान, अरहाम मुस्कुराते हुए बोला। परीजे ने अरहाम के दोनों आरस पर अपने लब बारी बारी रखे तो अरहाम की मुस्कुराहट में इजाफा हुआ था। अरहाम ने इसके गाल पर नरमी से बोसा देते इसे नीचे उतारा। वो भागते हुए जरान की तरफ बढ़ी थी। चाचू हाई फाइव। पापा आज रात कहीं नहीं जाएंगे, अब मामा आ जाएंगे ना मेरे पास? परीजे ने जरान के करीब जाते हुए मासूमियत से पूछा। तो जरान ने लब भींचे परीजे से हाई फाइव लेते अरहाम को एक नजर देखा, जो उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। परीजे हाई फाइव करते बाहर भाग गई थी। जरान ने अपनी कनपटी सहलाई थी। परीजे अपनी मासूमियत में सारा राज आश्कार करके जा चुकी थी। अब अरहाम की सर्द सुर्ख नजरों का अर्तिका सिर्फ इसका था। अरहाम जरान को सरसुख निगाहों से देखते अपने कमरे के जानिब गुस्से से बढ़ा। लाला। जरान सोफे से उठता तेजी से अरहाम की तरफ बढ़ते इसके मुकाबले आया। मैं सिर्फ ये चाह रहा था आप परीजे के पास रुके। वो आपको याद करती है, इसमें कोई झूठ नहीं। जरान ने अरहाम के संजीदा चेहरे को देखते वजाहत दी। इस सब के लिए तुम परीजे को झूठ बोलना सिखा रहे हो। तुम जानते हो मुझे झूठ से कितनी सख्त नफरत है। अरहाम ने सर्द लहजे में काफी गुस्से से कहा। परीजे को ये लफ्ज मैंने सिखाए थे लाला, मगर इन लफ्जों में इसके सच्चे जज्बात थे। वो सच में आपके साथ टाइम गुजारना चाहती है। इसे हमारी नहीं, आपकी और भाभी की जरूरत है। जरान ने भी जवाबन काफी संजीदगी से कहा। मेरी बेटी क्या चाहती है क्या नहीं ये मुझे अच्छी तरह पता है। आइंदा ये गेम मत खेलना। इसे वो उम्मीद मत दिलाओ जो पूरी नहीं हो सकती। अरहाम की बात पर जरान ने बमुश्किल खुद के इश्तियाल पर काबू पाया था। क्या मतलब लाला? क्यों नहीं ये उम्मीद पूरी हो सकती? और ये बात आप पर सूट नहीं करती लाला? अरहाम खानजादा इतना मजबूर नहीं जिस इस तरह बातें करे। और भाभी आपकी बीवी ही नहीं, परीजे की मॉम भी है। और ये बात मैंने नहीं, आपने परीजे से कही थी। जब वो ये एक्सेप्ट कर चुकी है, इसकी मोरे और मॉम हूर भाभी है, तो फिर आपने हूर भाभी को इतनी ढील क्यों दे रखी है?
चले मान लेता हूँ ये उम्मीद पूरी नहीं हो सकती। छोड़े हूर भाभी को इनके हाल पर, इनके बॉडीगार्ड्स बने क्यों फिरते हैं। जरान एक एक लफ्ज चबाते तंजिया बोला था। जरान की बातों पर अरहाम का रंग तांबे के मानद सुर्ख हुआ था। जरान, अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। मैंने तुम्हें इतना हक नहीं दिया कि तुम मेरी ज़ातियात में मुदाखलत करो, और स्पेशली हूर के मुतालिक मुझसे डिस्कस करो। मुझसे छोटे हो ये मत भूलो, और आइंदा तुम्हारी ज़ुबान से मैं अपनी बीवी का नाम ना सुनूं। अरहाम ने इसे सर्द आवाज़ में अक्षर शहादत की उंगली उठाए तंबी की थी। छोटा हूँ मगर आप मेरे लाला है, और आपके हर मामले से मेरा ताल्लुक है। जितना मर्जी गुस्सा करे बेशक मुझ पर हाथ भी उठा सकते हैं, पलटकर वार नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान ले ले। इतनी इज्जत करता हूँ मैं आपकी, मगर मैं आपको खुद को तबाह करता नहीं देख सकता। जरान ने संजीदगी से कहा। मैं इसी दिन तबाह हो चुका था जिस दिन से वो मेरी जिंदगी से गई है। मेरी फिक्र करने से पहले अपनी फिक्र करो। मैं आज भी वही अरहाम खानज़ादा हूँ जो अपने इश्क को लेकर जुनूनियत का कायल है। कुछ भी हो जाए मैं अपनी औरत को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर इसको प्रोटेक्ट करने में इसका बॉडीगार्ड कहलाता हूँ तो मुझे कबूल है, मगर अपनी इज्जत अपनी बीवी से ला ताल्लुकी इख्तियार करके मैं बगैरत नहीं कहलाना चाहता। लफ्ज़ थे बार बारूद के गोले जो जरान खानज़ादा के अंदर ईंधन दहका चुके थे। अरहाम इसके सुर्ख चेहरे को देखकर एक नज़र देखता तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। जरान ने गहरे सांस लेते पूरे इश्तियाल से दीवार पर पूरी कुव्वत से मुक्का दे मारा था, मगर गुस्सा इश्तियाल काबू ना आया। अपने कोट की पॉकेट से अपना मोबाइल निकालते इसकी दीवार पर दे मारा। सबसे ज्यादा गुस्सा तो इसे इस मोबाइल पर था। वो गुस्से से तेज तेज कदम उठाए बाहर की तरफ बढ़ा। शहराम के जाने के बाद बहारें काफी देर तक ऐसे ही बैठी रही। खुद को बदलने से पहले बेहतर है मुझ पर एतबार कर लो। शहराम खानजादा के लफ्ज इसे पागल कर रहे थे। माँ है वो मेरी, मुझे अपनी बीवी बच्चा अजीज है तो अपनी माँ भी इतनी ही अजीज है। मुझे कल बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरह तुमने इनके सामने जुबान दराजी कर रही थी। मुलाजमों का ख्याल भी नहीं किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहारे ने गहरे सांस लेते शहराम के लफ्ज याद किए थे। मैं माफ़ी मांग लेती हूँ इनसे, जो भी है वो शहराम की मूरे है। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। इनकी खातिर ना सही शहराम की खातिर इनसे माफ़ी मांग लूंगी। बहारें खुद से बोलती ही बेड से उठी थी। किसी से माफ़ी मांगने की इसकी जान जाती थी, मगर शहराम की खातिर वो ये करने को तैयार हो गई थी। बहारें गहरे सांस लेती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। गर्म पानी से शॉवर लेने के बाद वो ब्लैक कलर के गर्म फ्रॉक पहने हुए थी। गीले बाल कमर पर बिखरे हुए थे जो उसने सुलझाए नहीं थे। रात को शहराम से सुलझाने का इरादा था। बहार अपने गीले बालों को छूते मुस्कुराई थी। शहराम जब इसे अपनी मोहब्बत शो करता था, इसे मोहब्बत करता था, इसका ख्याल रखता था, वो मगरूरियत की इंतहा पर होती थी। सिर्फ इसके बाल नहीं सुलझाता था, इसका सर दबाता था, इसके पाँव की मालिश करता था। रात इसके ज़रा सा करवट बदलने पर परेशान हो जाता था। इन 7 माह में इसने इसका पल पल का ख्याल रखा था। अब कल से वो अजनबियत बरत रहा था। बहारे की जैसी सांसें अटकी हुई थी। शहराम की मोहब्बत, शहराम की केयर इसके लिए तो सांसों से भी बढ़कर ज़रूरी थे। बहारे खुद पर शाल लपेटती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। वो नाराज था तो इसके एक काम करने का याद आया, वरना इन 7 माह में वो भूल ही चुकी थी इसकी कब्र ठीक करना। ना वो कोई काम करने देता और ना वो करती थी, मगर अब इसकी नाराज़गी इसे परेशान कर रही थी। बहारे ने शहराम की कबर्ड खोलती थी करने लगी, और इसकी मुख्तलिफ शर्ट्स तह कर रही थी। जो प्रेस करने वाली थी इन्हें अलग कर रही थी, ताकि आज सारी शर्ट्स वो खुद प्रेस करे। इसके लिए आज फिर खाना बनाने का इरादा था, इसे मनाना था। सबसे पहले अमीना खानम से माफ़ी मांगनी थी। ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल था। वो गहरा सांस लेते इसकी कबर्ड में इसकी पर्सनल चीज़ें, परफ्यूम, घड़ियाँ और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वो एक साइड पर लगा रही थी कि इसे एक तरफ पीछे की तरफ कुछ कागजात पड़े नजर आए। बहारे ने वो कागजात निकाल कर देखे। वो वही घर के कागजात थे जो इसने इसके लिए नया खरीदा था। बहारे ने देखते महम सा मुस्कुराई थी। इसने वो घर इसके लिए डेकोरेट करवाया था। आज से 7 माह पहले गुजरी रात याद आई थी। बहारे के लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आन ठहरी थी। बहारे वो पेपर्स रखने लगी थी, एकदम इसकी नज़र पेपर्स पर आ ठहरी थी। इसने बेयकीन होते देखा था।
اس نے 2-3 بار اپنی آنکھیں جھپکی تھی۔ آنکھوں کو یقین نہیں آیا تھا، دل و دماغ بند ہوئے تھے، اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے کبرڈ کھلے دروازے کو مضبوطی سے جکڑا تھا، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ درد ہے عشق کا درد ہے۔ وہ گہرے سانس لیتے، پیپرز ہاتھ میں دبوچے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کیا میں نے پا لیا، کیا میں نے کھو دیا؟ شاید اسی لیے تو دل آج رو دیا ہے۔ نکاح کیا ہے کیا تم نے اس سے؟ یہ کمرہ تم نے اس کے لیے سجایا ہے؟ اس کے ساتھ اپنی ویڈنگ نائٹ منانے کا سوچ رہے تھے؟ میں نہ آتی اس وقت تمہیں اسے لینے جا رہے ہوتے، یا پھر اس نے تمہارے پاس آنا تھا؟ بولو، کیا پلاننگ تھی آج رات کی تمہاری؟ جواب تو مجھے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے۔ بہارے کو اپنے لفظ یاد آئے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے ان پیپرز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا تھا اس رات اس نے کسی بھی سوال کے جواب میں یہ ایڈمٹ نہیں کیا تھا کہ اس نے عائضل سے نکاح کیا ہے۔ بہارے نے گہرے سانس لیے تھے، ان کاغذات کو پھر سے غور سے دیکھا تھا۔ بہارے کی آنکھوں سے آنسو گرتے ان کاغذات کو بھگو رہے تھے۔ وہ لفظ مدھم پڑھتے جا رہے تھے، یا پھر اسے دکھائی دینا بند ہو گیا تھا؟ مگر یہ سچ تھا، اب اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو ہی تو تھا اپنا، کیسے ٹوٹا یہ سپنا؟ وہ اب کبرڈ کو پکڑے، گلے میں ہاتھ جکڑے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ جی کر رہا تھا اس دن تمہاری چمڑی ادھیڑ دو، تمہارا بدن بیلٹ سے داغ دو، مرد ہوں اور پھر شوہر ہوں۔ غصہ آتا ہے، اور بہت آیا بھی۔ اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پا رہا تھا، کیونکہ مرد تھا، شوہر بھی تھا، مگر تم بیوی سے بڑھ کر تھی میرے لیے۔ اگر تمہیں صرف بیوی سمجھتا تو ایک شوہر کی طرح سزا دیتا۔ بہارے کے ہاتھوں سے وہ کاغذات گر چکے تھے۔ گہرے سانس لیتی الماری کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس کی سماعتوں میں صرف اس تمگر بے وفا کے لفظ گونج رہے تھے۔ تو مجھ سے کھو جائے گا، جینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کبرڈ میں سمائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ واپس آنا چاہتا تھا تمہارے پاس اس رات، مگر نہیں آ سکا۔ وہ رکا تھا یہ لفظ بولتے۔ بہارے کو سب کچھ یاد آیا تھا۔ وہ شہرام تو اس دن تھا ہی نہیں جو اس کا تھا، بلکہ ان 7 ماہ میں بھی وہ شہرام تھا ہی نہیں۔ یہ عشق کی راہیں میں جس پر چل رہی ہوں، اس آگ میں کب سے جل رہی ہوں۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اکھڑتی سانسیں کتنی تکلیف دیتی ہے اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ اپنے گلے کو جکڑے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہارے، آج میں سب کچھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری فیلنگ سب کچھ سمجھنے انجان بنا رہا۔ آج رات میں اس کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ ابھی میں تمہیں ہی لینے آ رہا تھا، مگر تم خود آ گئی۔ مجھے پتا تھا میری بیوی کا یہی ری ایکشن ہوگا، مگر تم یہاں دلہن بنی آ جاؤ گی یہ نہیں پتا تھا۔ دلبر میرے، ایسا نہ کر، چاہت کو یوں رسوا نہ کر۔ وہ اب آنکھیں میچ چکی تھی۔ بات یاد رکھنا، میرے کسی بھی سوال کا جواب ہاں میں ہوا، میں تمہاری اور اپنی جان لے لوں گی۔ یاد رکھنا، اب کی بار میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہی، نہ اپنی زندگی میں تمہیں کسی کا ہونے دے سکتی ہوں۔ اور نہ اپنے مرنے کے بعد بہارے کو اپنا چیخنا یاد آیا تھا۔ اس کے چہرے پر کیسا خوف چھایا تھا۔ بہارے سب یاد آیا تھا اس رات میں، اور ان 7 ماہ میں آخر شہرام کی محبت میں کیا کمی تھی۔ بہارے، میں صرف تمہارا ہوں، تمہاری جگہ نہ میں نے کبھی عائضل کو دی ہے، نہ میں کبھی کسی دوسری عورت کو دوں گا۔ بہارے اب الماری کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں نیچے رو دی تھی۔ وہ اس کی جگہ کسی کو دے چکا تھا، بس وہی نہ جان سکی تھی۔ وہ سچ میں شہرام نہیں تھا جو اس کے ساتھ پچھلے 7 مہینوں سے رہ رہا تھا۔ چلیے جی، میرے پاس یہ PDF اتنا ہی تھا۔ میں نے 2 ایپیسوڈ میں کرنے کا سوچا تھا، لیکن میں نے آپ کو ایک ہی ایپیسوڈ میں دے دیا ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ PDF کا ویٹ کروں گی میں کہ PDF مل جائے۔ 1-2 دن کا ویٹ کرتی ہوں، اگر جو نہیں ملا مجھے PDF تو انشاءاللہ پھر میں ویسے ہی وائس اوور کر دوں گی، آپ لوگوں کو دے دوں گی ناول، ٹھیک ہے؟ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔